وہ ہنی کے گھر سے روشنی کے گھر جانے کے لیے نکل پڑا تھا، لیکن راستے میں ہی اسے اپنے اندر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ پیر جلنے لگے تھے، اپنی کیفیت وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ روشنی کے گھر جانے کے بجائے اس نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ ڈرائیونگ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر آیا تو ڈرائیور چوکیدار کے ساتھ دروازے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ باران خان کو دیکھتے ہی وہ گاڑی کی طرف لپکا۔ اجمل گاڑی تم چلاؤ۔ باران گاڑی سے اترا اور پھر پچھلی سیٹ پر جا کے بیٹھ گیا۔ باران کے حکم کی تکمیل کرتے اجمل نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ صاحب کہاں جانا ہے؟ اجمل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر استفسار کیا تو دیکھا باران خان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ روشنی کے اپارٹمنٹ کی طرف چلو۔ اس نے آنکھیں منجھ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لیا تو اجمل اس کے حکم کی تکمیل کرتا گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی تیز رفتار سے چلتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ بہت ضبط کرنے کے بعد بالآخر باران خان نے ہڑبڑا کے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اجمل گاڑی روکو۔ باران خان کی رعبدار آواز اجمل کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے فوراً بریک پر پیر رکھا۔ گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ صاحب کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اجمل فکر سے باران خان کو دیکھنے لگا جس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اجمل پانی کی بوتل دو۔ باران نے انگوٹھے سے اپنی آنکھیں میلی اور پھر ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ اجمل نے پانی کی بوتل اٹھا کے باران کی طرف بڑھائی جسے باران نے سرعت سے پکڑا اور پھر ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ اس کے ہاتھ پیر، پیشانی اور آنکھیں بری طرح سے جل رہی تھیں۔ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر چلیں واپس۔ اجمل نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً کہا کیونکہ اس حالت میں اس کا روشنی کے گھر جانا مناسب نہیں تھا۔ اجمل ایک کام کرو، خان حویلی چلو۔ باران خان نے روشنی کے گھر جانے کا ارادہ ترک کیا اور حویلی جانا مناسب سمجھا۔ عام طور پر وہ اس طرح آج تک حویلی نہیں گیا تھا اور نہ ہی آج سے پہلے اس کی ایسی حالت ہوئی تھی۔ جی صاحب، اجمل نے اس کی بات سن کر اثبات میں سر ہلایا اور پھر گاڑی حیدرآباد کی طرف موڑ لی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ حیدرآباد کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ پوری شان و شوکت سے کھڑی خان حویلی میں اس وقت سناٹے کا عالم تھا، کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ حویلی کے مکین گہری نیند سو رہے تھے۔ باران خان کو دیکھ دروازے پر کھڑے گارڈ نے اسے سلام کیا، جس کا جواب وہ سر کو جنبش دے کر دیتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو حال کمرے میں بھی سناٹا تھا۔ ملازم بھی سرونٹ کوارٹر میں جا کے سو گئے تھے۔ باران خان اب دھیرے دھیرے اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ وہ جو کب سے اتنا ضبط کیا ہوا تھا اب حواسوں سے بیگانہ ہونے لگا۔ اس وقت اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ نشے آور ادویات نے
اسے پوری طرح اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا سیڑھیوں پر چڑھ گیا تاکہ اپنے کمرے میں جا سکے، لیکن اس وقت وہ اتنا بھی نہیں کر پایا اور سیڑھیوں پر ہی دڑام سے گر گیا۔ اگلے دن سیلا کا پیپر تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اسے بھوک کا احساس ہوا کیونکہ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کتابیں بند کر کے اٹھی اور پھر باہر کی طرف لپکی۔ کمرے سے نکل کر وہ سیڑھیوں کی جانب آئی تو باران کو اس حالت میں دیکھ وہ خوف کے مارے اپنی جگہ پر ہی ساکت و جامد ہو گئی۔ ایک پل کو تو سیلا نے سوچا کہ واپس پلٹ جائے، لیکن پھر باران کی حالت دیکھ اسے یہ مناسب نہیں لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے پیر پھیلائے سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا۔ خان آپ کو کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ سیلا جھک کر بیٹھی اور پھر اس کو ہلا کر استفسار کرنے لگی۔ پلیز پلیز مجھے میرے کمرے تک پہنچا دو، باران نے خمار آلود لہجے میں کہا اور پھر آنکھیں موند لی۔ سیلا جو باران کے خوف سے کانپ رہی تھی، باران کی بات سن کر اب اس کا کچھ حوصلہ بڑھا تھا۔ اس نے باران کو بازو سے پکڑا اور پھر سہارا دے کر اسے کمرے کی طرف لے کر بڑھ گئی۔ وہ نازک سی جان اس لمبے چوڑے مرد کو سہارا دے کر اس کے کمرے تک لے کے جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ خود سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ باران خان کے کمرے کے پاس آ کے سیلا نے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ سیلا نے باران کو بیڈ تک چھوڑا تو وہ ترچھا ہو کے بیڈ پر گر گیا۔ اندر ہی اندر سیلا کا دل ڈر رہا تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد باران خان کے کمرے سے نکلنے کا سوچنے لگی۔ ابھی وہ بیڈ کے پاس سے آگے بڑھتی جب باران خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اسے اچانک افتاد کے لیے وہ تیار نہیں تھی، اس لیے سیدھا اس کے چوڑے سینے پر آ کے گری۔ باران خان کی قربت میں آتی ہی ایک دم اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خان پلیز چھوڑیں مجھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ باران نے اپنے سینے سے لگی اس لڑکی کے گرد اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے باندھ لیے تھے۔ سیلا مچھلی کی طرح تڑپنے لگی مگر باران سے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلے پل باران نے اس کے جوڑے میں مقید بال آزاد کیے اور پھر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس زور زبردستی پر وہ نازک سی لڑکی دھیمی آواز میں رونے لگی، لیکن اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر باران خان اس پر اپنے جذبات عیاں کرنے لگا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتا بہت ہی گہری سوچ میں گم تھا۔ صبح سویرے ہی وہ حویلی سے واپس کراچی آ گیا تھا اور حویلی میں کسی کو اس کے آنے کی بنگ تک نہیں پڑی تھی۔ اس نے چوکیدار کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ حویلی میں کسی کو بھی باران کے آنے کا نہ بتائے۔ ایسا کرنے سے حویلی والی اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے۔ گزشتہ رات وہ سیلا کے ساتھ کر آیا تھا، اب اس پر بری طرح سے نادم تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا، لیکن رات کا ایک ایک پل اسے اچھے سے یاد تھا۔ جس لڑکی کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، پوری رات اس پر اپنی چاہتیں نچھاور کرتا رہا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کم عمر لڑکی پر اس کا کیا اثر پڑتا۔
کل رات وہ روشنی سے ملنے نہیں جا سکا تھا، جس کی وجہ سے روشنی اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ باران خان اسے منانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کے حصے کی محبت وہ کسی اور کو دے آیا تھا، جس لڑکی سے اس نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اسے کبھی حق نہیں دے گا۔ انجانے میں اس کا حق ادا کرایا تھا، تکلیف سے اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ یہ سب سوچنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن سیلا کا چہرہ اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ خیر، اس سب کے بعد اسے یہ بات تو پتہ چل گئی تھی کہ سیلا اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا تھا۔ کمرے میں پہلی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی، کیونکہ اس کے کمرے میں سورج کی اتنی تیز روشنی نہیں آتی تھی۔ کونے والا کمرہ ہونے کی وجہ سے اس کے کمرے میں نیم اندھیرا رہتا تھا۔ اس نے آنکھ کھول کر کمرے کا جائزہ لیا تو جسم میں 120 واٹ کا گہرا جھٹکا لگتا محسوس ہوا۔ وہ باران خان کے کمرے میں تھی، اس شخص کے کمرے میں جو نیشی کی حالت میں اس کے ساتھ زبردستی۔ یہی سوچ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ خوف کے مارے اس کی کمٹیوں کی رگیں پڑپڑا رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کے گود میں رکھا اور پھر باران کے ساتھ بیتا ایک ایک پل سوچتی تکیے میں منہ دبا کر اپنے آنسو بہانے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی سسکتی رہی، پھر حوصلہ مضبوط کر کے آنسو پونچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا باران خان کے کمرے سے جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسے اگر حویلی میں سے کوئی باران کے کمرے میں دیکھ لیتا تو ایک نئی قیامت کھڑی ہو جاتی۔ وہ باران خان کے کمرے سے نکلی اور پھر سب سے نظریں بچا کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے میں بیڈ پر پڑی بند کتابیں اس کے انتظار میں سوکھ گئی تھی۔ کل اس کا پہلا پرچہ تھا، لیکن اب اس کا دل پڑھائی سے بالکل اچکاٹ ہو گیا تھا۔ پیشانی الگ بخار سے جلس رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے جا کے نڈال وجود کے ساتھ بیڈ پر ٹیک گئی۔ سارا دن آفس میں گزار کر بالآخر وہ روشنی کے اپارٹمنٹ آ ہی گیا تھا۔ اس کی ناراضگی جو برداشت نہیں کر پاتا تھا، روشنی اپنے کمرے میں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ روشنی، میں نے کل آنے کا وعدہ کیا تھا اور آ ہی نہیں سکا، اس لیے سوری۔ باران خان بھی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے مکمل گریز کیا۔ اگر روشنی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ جان جاتی تو کیا کرتا؟ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ باران روشنی منہ بنا کے خفگی کا اظہار کرنے لگی۔ کل کتنا انتظار کیا تھا اس نے باران کا، لیکن باران کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یار روشنی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں کل آتا، لیکن بس اچانک سے کچھ پرابلم ہو گئی۔ باران شرمندگی سے سر جھکائے بولنے لگا۔ روشنی نے آج سے پہلے اسے اتنا شرمندہ نہیں دیکھا تھا۔ ایسی کیا مصروفیات یا پرابلم تھی جو مجھ سے بڑھ کر تھی؟ روشنی اس کے قریب آئی اور تجسس سے پوچھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو بہت اداس سا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بوجھل ہو رہی تھی، کسی احساس تلے دبی بوجھل آنکھیں بالکل بجھی ہوئی تھی۔
روشنی کا سوال سن کر باران چونک سا گیا، کیا جواب دیتا اسے کہ ایک پل کو تو دل میں آئی کہ روشنی کو ساری سچائی بتا دے، لیکن پھر اس کے دور ہونے کے ڈر سے ارادہ ترک کر گیا تھا۔ تھوڑا بزنس کا پرابلم تھا، خیر تم ناراضگی ختم کرو اور بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی تھی۔ باران نے اس کا دھیان اب اصل مدعی کی طرف کرایا تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں آیا تھا۔ باران، میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں نہیں لگتا اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے؟ روشنی جاگتے ہوئے بولی تو باران ایک دم ہی مسکرا اٹھا، بالکل میری جان، شادی تو ہم نے کرنی ہے۔ میں جلد ہی ماں، بابا اور بے جان سے بات کروں گا، باران نے دھیمے سے کہہ کر روشنی کی توڑی کو پیار سے چھوا تھا۔ ہاں لیکن تمہیں یاد ہے نا، ہم شادی حویلی جا کر ہی کریں گے، روشنی نے گویا اسے فوراً یاد دلایا تھا۔ بہت وقت پہلے ہی روشنی نے باران سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے باران کی خان حویلی جانا چاہتی ہے۔ باران کو اس کی خواہش پر کوئی شک نہیں تھا، اس لیے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ہاں میری جان، بالکل یاد ہے۔ شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہم وہاں چلے جائیں گے اور پھر سب کے ساتھ پوری تیاری سے شادی کریں گے۔ باران نے پورے دل سے اس کی بات مانی تو روشنی مشکوک سا مسکرا دی۔ اب بس دیر تھی باران کی حویلی کے لوگوں سے بات کرنے کی اور پھر روشنی خان حویلی تک پہنچ جاتی اور پھر شروع ہوتی روشنی کے انتقام کی داستان۔